السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بخاری شریف کے درس میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم باب ما یحذر من زہرۃ الدنیا والتنافس فیہا، یعنی دنیا کی بہار اور رونق اور اس میں مسابقت کرنے سے ڈرنے کا بیان، اس باب کی آگے کی حدیث دیکھیں گے۔ اس سے پہلے اس باب کی 2 حدیثیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس باب کی آگے والی حدیث ہم دیکھیں گے، اور یہ حدیث نمبر ہے 6427۔ تو حدیث آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل، ان کے بارے میں بیان ہو چکا ہے، ان کا نام اسماعیل بن عبداللہ ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور یہ 10ویں طبقے کے اندر آتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اگرچہ ان کو ضعفاء میں شمار کیا ہے اپنی کتاب الضعفاء کے اندر، لیکن دیگر محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آزمائش کے وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا، یعنی یہ ظالم بادشاہ کے آگے جھکے نہیں تھے اور اپنے قول سے پھرے نہیں تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ قال حدثنی مالک، ہم سے بیان کیا مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر، ان کو سبھی لوگ جانتے ہیں، یہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام مالک بن انس جو ہیں انہوں نے شہرت پائی ہے مالک کے نام سے، امام دار الہجرہ کے نام سے بھی شہرت پائی ہے، اور مدینہ کے اندر انہوں نے اقامت اختیار کی ہے۔ 93 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 189 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ وفات ان کی مدینہ کے اندر ہی ہوئی ہے، اور پیدائش بھی مدینہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو امام مالک بن انس رحمہ اللہ یہ دراصل بہت بڑے محدث شمار ہوتے ہیں، اور ان کی کتاب موطا جو ہے، موطا امام مالک، یہ کافی مشہور ہے لوگوں میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ یہ تمام حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح کتاب ہے۔ بعد کے ادوار میں بھی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تمام کتب سے حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان سب میں صحیح صحت کے معاملے میں اس کتاب کو سب سے اوپر رکھا تھا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ یہ جو اسلام کے اندر 4 مکاتب فکر ہیں، یا 4 آپ مسالک کہہ سکتے ہیں، فروعی مسائل میں، فقہی آراء میں جو 4 مکاتب فکر ہے، ان کے اندر جو مالکی مکتب فکر ہے اس کے یہ بانی ہے امام مالک بن انس رحمہ اللہ، اس کے یہ بانی ہے، یعنی انہوں نے ہی اس کی بنا ڈالی ہے، اور یہ بہت بڑے مفتی بھی تھے اپنے دور کے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جب تک کہ 70 بڑے بڑے علماء کرام نے میرے بارے میں یہ گواہی نہ دے دی کہ میں فتویٰ دینے کے لائق ہوں، تب انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا کرتے تھے امام علی بن المدینی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ما فی القوم اصح حدیثا من مالک، کہ قوم کے اندر، قوم سے کیا کون مراد ہے وہ میں بتاؤں گا، قوم کے اندر سب سے صحیح جو ہے وہ امام مالک بن انس ہے حدیث کے معاملے میں۔ حدیث کے معاملے میں امام مالک سے زیادہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ قوم کون سے مراد ہے؟ قوم سے وہ مراد لیتے تھے سفیان ثوری کو اور ابن عوینہ رحمہ اللہ کو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے محدث اپنے وقت کے، سفیان ثوری رحمہ اللہ اور ابن عوینہ رحمہ اللہ، لیکن ان سے بھی زیادہ صحیح حدیث کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں علی بن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک بن انس ہے۔ اور امام علی بن المدینی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے یحییٰ بن سعید القطان کو بھی یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ان کے بارے میں امام مرہ فرماتے ہیں کان مالک اماما فی الحدیث، کہ امام مالک جو ہیں حدیث کے معاملے میں امام شمار ہوتے ہیں، اور یہ امام ہیں۔ تو یہ بہت زبردست اپنے دور کے محدث تھے، اور خاص طور سے ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ متعین تھی۔ مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے حدیث بیان کرنے کے لیے مجلس سجائی گئی، درس کی مسند بچھائی گئی، اور وہاں پر یہ مسجد نبوی کے اندر درس دیا کرتے تھے، مسجد نبوی کے اندر حدیث بیان کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو مسئلے بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت کو بھی لوگوں نے ان سے جوڑا ہے۔ وہ بشارت یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت قریب ایک ایسا وقت آنے والا یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا عالما من عالم المدینہ، احدا عالم من عالم المدینہ، کہ لوگ ان قریب سفر کریں گے اور سفر کر کے آئیں گے لوگ دین کو حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے،
تو وہ مدینہ کے عالم سے زیادہ بڑا کسی اور کو عالم نہیں پائیں گے۔ تو اس حدیث کے بارے میں، اور ایک اور حدیث ہے جو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ ان دو حدیثوں کے بارے میں امام ابن جریج فرمایا کرتے تھے نرا انہ مالک بن انس، کہ اس سے مراد میرا خیال ہے کہ مالک بن انس ہے۔ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے تھے سمعت سفیان بن عیینہ یقول نظن انہ مالک بن انس، کہ سفیان بن عیینہ فرماتے تھے کہ میرا خیال ہے، ہمارا خیال ہے کہ اس سے مراد، یعنی اس حدیث سے مراد جو ہے یہ امام مالک بن انس ہی ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے علماء نے بیان کیا، اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی تعریف بہت سارے علماء نے کی ہے اپنے اپنے زمانے کے اندر۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اذا ذکر العلماء فمالک النجم، کہ جب علماء کا ذکر ہو، علماء کا تذکرہ ہو، تو امام مالک رحمہ اللہ ستارے کی مانند ہے۔ ومالک حجت اللہ علی خلق بعد التابعین، اور امام مالک کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر تابعین کے بعد میں حجت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حجت کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ ثابت کرنا کہ اسلام ہی حق ہے، تو اس ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امام مالک رحمہ اللہ کو تابعین کے بعد میں بھیجا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اذا جاء الاثر فمالک النجم، جب حدیث آ جائے، روایت آ جائے، تو امام مالک ہی ستارے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بہت سارے قلت احمد بن حنبل، عبد السلام بن عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے فرمایا الرجل یرید حفظ الحدیث فحدیث من یحفظ، کہ کوئی آدمی اگر حدیث حفظ کرنا چاہتا ہے، حدیث یاد کرنا چاہتا ہے، تو وہ کس کی حدیث یاد کرے، کس سے حدیث یاد کرے؟ تو قال حدیث مالک بن انس، تو کہا کہ یہ حدیث اس کو مالک بن انس رحمہ اللہ کی حدیث اس کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ بات کس نے کہی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اجمعت طوائف العلماء علی امامت مالک و جلالتہ، کہ علماء کی جماعت متفق ہے اس بات پر کہ امام مالک رحمہ اللہ امام تھے، بہت جلیل القدر آدمی تھے، وعظیم سیادتی و تبجیلی، ان کی عزت، توقیر، ان کی سرداری پر سب کے سب لوگ متفق ہیں۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے تھے قد اتفق علی مالک مناقب ما علمتها اجتماعت لاحد غیرہ، کہ امام مالک رحمہ اللہ کو وہ فضائل حاصل ہوئے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور کو وہ حاصل ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دادا جو ہیں، دادا یعنی مالک بن ابو عامر الاصبحی، ان کے بارے میں یہ مذکور ہے، یہ تذکرہ ملتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ بڑے تابعین میں شمار ہوتے تھے اور بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ اور حسان بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام سے انہوں نے روایت کی ہے۔ اور یہ بھی ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جن 4 لوگوں نے ان کو رات میں اٹھا کر قبر کے اندر غسل دے کر، کفن دے کر ان کو دفن کیا، ان میں حضرت عثمان، ان میں ان کے دادا یعنی مالک بن ابو عامر الاصبحی بھی شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے جو پردادا تھے، یعنی ان کے دادا کے والد صاحب ابو عامر نافع بن عمرو الاصبحی، ان کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ یہ صحابی تھے اور یہ بہت مشہور صحابی تھے، اور غزوہ احد کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم لگا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ تیر کے جو نشان تھے، یا تیر جو اثر کر گیا تھا، اس تیر کو اپنے دانتوں سے نکالنے والے کوئی اور نہیں بلکہ یہی تھے جو امام مالک رحمہ اللہ کے پردادا تھے۔ اور جب ان کے منہ کے اندر خون آ گیا تو انہوں نے خون کو پھینکنے کے بجائے پی لیا خون کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو جس کا خون میرے خون سے ملا ہے تو وہ ان کو دیکھے، یعنی کہ ابو عامر نافع بن عمرو الاصبحی کو دیکھے۔ تو یہ بہت سارے غزوات میں بھی شریک ہوئے ہیں بدر کے علاوہ، تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے پردادا ہیں۔ اب یہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عن زید بن اسلم، یہ بیان کرتے ہیں زید بن اسلم القرشی عدوی سے، ابو اسامہ ان کی کنیت ہے، اور 136 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، مدینہ کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور ان کے بارے میں امام رازی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں عطا بن یسار رحمہ اللہ سے، عطا بن یسار الہلالی جو ان کی کنیت ابو محمد ہے، ابو عبداللہ اور ابو یسار بھی ان کی کنیت بتائی گئی ہے۔ ابو محمد زیادہ مشہور ہے، 19 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، 19 ہجری کے اندر پیدائش ہوئی ہے، 94 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے کہ امام ابو حازم فرمایا کرتے تھے ما رأیت رجلا کان الزم لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عطاء بن یسار، کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ مسجد نبوی سے چپکا ہوا رہتا ہو عطا بن یسار سے زیادہ، یعنی عطا بن یسار رحمہ اللہ سے زیادہ کوئی شخص مسجد نبوی سے چپکا ہوا، یعنی مسجد نبوی سے
متعلق نہیں رہتا تھا، ہر وقت مسجد نبوی میں رہنا، سیکھنا سکھانا یہی ان کا مشغلہ تھا۔ اور امام دوری فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ عطا بن یسار جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہے اور ان سے روایت بھی کی ہے۔ اور اس کے بعد میں امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ روایت ہے اور آگے ان کا بیان آ رہا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عطا بن یسار جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ثم بأبی صالح السمان، پھر انہوں نے ابو صالح السمان کا نام لیا۔ امام نسائی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے۔ ابو سعید کنیت ہے، خدری انصاری یہ نسب ہے۔ ابو سعید خدری سے انہوں نے شہرت پائی ہے۔ مدینہ کے اندر اقامت اختیار کی، وفات 63 ہجری میں بتائی جاتی ہے اور وفات بھی ان کی مدینہ کے اندر ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا ذکر صحابہ کے فہرست میں اپنی کتاب التاریخ میں کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکاشف میں لکھا ہے کہ من اصحاب الشجرۃ، یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں۔ اصحاب شجرہ سے مراد یہ ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے، عمرہ کے ارادے سے گئے تھے مکہ کی طرف اور صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ پائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو پکڑ لیا گیا مکے کے اندر۔ ادھر خبر پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پر بیعت لی اور تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے، ان سارے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ جب تک عثمان کا انتقام نہیں لیں گے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ لوگ ایک وہاں چکے، وہاں پہ ایک درخت تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، تو وہ درخت شجرۃ الرضوان کہلاتا ہے۔ رضوان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ فتح کے اندر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا جو لوگ شجرہ یعنی درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے نبی سے، نبی آپ سے بیٹھ کر یہ لوگ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور جتنے بیعت کرنے والے لوگ تھے یہ سب کے سب اصحاب الشجرہ کہلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جنت کی خوشخبری دی کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اصحاب الشجرہ، یوں تو سارے صحابہ کرام جنتی ہیں لیکن اصحاب الشجرہ جو ہیں یعنی کہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے بیعت لی تھی، ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں، یہ سب جنت میں جائیں گے۔ تو ان کے اندر امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شمار ہوتے ہیں۔ یہ صغار صحابہ میں تھے، چھوٹے صحابہ کرام میں تھے۔ صغار صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چھوٹے تھے اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے والد جو ہیں یعنی مالک بن سنان، ان کو لے کر آئے غزوہ احد کے ٹائم میں، ان کو لے کر آئے، اس وقت یہ 13 سال کے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، ان کو دیکھا اور اس کے بعد ان کو واپس کر دیا۔ ان کے والد صاحب نے دوبارہ کہا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا ان کو۔ یہ ایک تو صغار صحابہ کے ہونے کے باوجود یہ مکثرین میں شمار ہوتے ہیں۔ مکثرین جو ہے محدثین کے نزدیک اصطلاحی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی۔ تو مکثرین کے اندر 7 صحابہ کرام شمار ہوتے ہیں۔ ان 7 صحابہ کرام کے اندر یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی۔ تقریباً 1100 سے زیادہ ان کی حدیثیں بیان کی جاتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ 1100 سے زیادہ انہوں نے حدیثیں بیان کی ہے۔ اور ان میں سے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 43 حدیثیں بیان کی ہیں، اور خود امام بخاری نے صرف 16 حدیثیں ان کی بیان کی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر۔ تو امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض، کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم پر ڈر ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے زمین کی برکتیں نکال دے گا۔ زمین کی برکتوں سے کیا مطلب ہے؟ پوچھا گیا، قیل وما برکات الارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول زمین کی برکات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زہرۃ الدنیا، کہ دنیا کی رونق، دنیا کی چمک دمک یہ تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔
فتوحات ہوں گے، اس کے بعد دنیا کی رونق، دنیا کی چمک دمک تمہارے سامنے کھل کر آئے گی، تم حکومت کرو گے، حکومت کے بعد میں تمہارے سامنے دولت کی ریل پیل ہوگی، دنیا تمہارے سامنے دولت بے شمار آئے گی، تو مجھے اس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ فقال له رجل، تو ایک شخص نے کہا، حل یأتی الخیر بالشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک خیر ہے، اچھی چیز ہے، لیکن کیا اس کے اندر بھی کوئی برائی ہوگی، اس کے اندر بھی کوئی غلط چیز ہوگی؟ فصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ظننا انه ينزل علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، اور معاملہ بھی یہی تھا۔ ثم جعل يمسح عن جبینہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشانی سے پسینہ پوچھنے لگے، یعنی کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ، آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا وحی کے بوجھ سے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیشانی سے پسینے کو پوچھتے ہوئے، این السائل، وہ شخص کہاں ہے جو ابھی سوال کر رہا تھا؟ قال انا، انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ قال ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لقد حمدنا وحین طلع ذلک، کہ ہم نے اس شخص کی تعریف کی جب سوال کا حل ہمارے سامنے آ گیا، یعنی جب وحی آ گئی تو ہم نے اس شخص کی تعریف کی۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یأتی الخیر الا بالخیر، کہ دیکھو بھلائی تو صرف بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، بھلائی سے صرف بھلائی پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے، یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، اس کے اندر برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس میں الگ سے شامل کر دی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لیکن یہ مال جو ہے سرسبز ہے اور خوشگوار ہے اور گھاس کی طرح ہے، ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، بالکل گھاس کی طرح جو ہے سرسبز ہے، خوشگوار ہے۔ ایک مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر چمک دمک ہے، اس مال کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کھینچنے کی طاقت ہے، بہت زیادہ یہ سرسبز و شاداب ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَةً أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكْلَةَ الْخُضْرَةِ، کہ جو چیزیں بھی جو ربیع کا موسم میں ہوتی ہے، ربیع یعنی جو موسم بہار کا موسم آتا ہے، اس موسم میں جو چیزیں بھی اگتی ہیں وہ حرص کے ساتھ کھانے والوں کو بالکل ہلاک کر دیتی ہے، اگر ہلاک نہ بھی کرے تو ان کو ہلاکت کے بالکل قریب پہنچا دیتی ہے۔ جو لوگ حرص کرتے ہیں، جو لوگ لالچ کرتے ہیں، لالچ کے ساتھ میں جو لوگ کھاتے ہیں، یعنی کبھی ایسا لگا ہے کبھی کھانا ہی نہیں دیکھا، ایسے لوگ جو بالکل حرص اور لالچ کے ساتھ میں کھاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو موت کے قریب میں پہنچا دیتی ہے، سوائے اس جانور کے جو پیٹ بھر کے کھائے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا آکلۃ الخضرہ، ایسے شخص کے جو پیٹ بھر کے کھائے، تاکلوا حتی اذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاسترت وثلتت وبالت۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جانور کے سوا جو پیٹ بھر کے کھائے، جب اس نے کھا لیا اور اس کی دونوں کوکھ بھر گئی تو اس نے سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کر لی، پھر پاخانہ پیشاب کر دیا اور اس کے بعد پھر لوٹ کے کھا لیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ وہ یہ شخص الگ ہے، یا اس جانور کی طرح نہیں ہے جس نے کھایا اور ہضم بھی کر لیا، بلکہ وہ دوسرے جانور کی طرح ہے جس نے بے تحاشا کھا لیا۔ تو جب بے تحاشا کھا لے گا تو اس کے ذریعے سے پھر اس کو نقصان ہوگا، اس کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس کو پریشانی ہو سکتی ہے زیادہ کھانے پر۔ تو یہی دنیا کی مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ مَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال بہت ہی شیریں ہے، بہت ہی میٹھا ہے، جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق میں خرچ کیا تو وہ بہترین ذریعہ ہے۔ حق کے ساتھ لیا اور حق کے ساتھ خرچ کیا تو بہترین، یعنی ضرورت کے حساب سے لیا اور ضرورت کے حساب سے اس میں خرچ کیا، نہ تو اس فضول خرچی کی، نہ بخیلی کی، کنجوسی کی، نہ مال کو بہت زیادہ جمع کیا، اکٹھا کیا، بلکہ حق کے ساتھ میں لیا اور حق کے ساتھ میں خرچ کیا تو وہ بہترین ذریعہ، سب سے بہتر ذریعہ ہے یہ، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان اعلیٰ اور بلند درجات کو پا سکتا ہے، اور جس نے اسے ناجائز طریقے سے حاصل کیا تو اس شخص جیسا ہے جو کھا جاتا ہے لیکن کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا۔ تو ناجائز مال کو لینے والا شخص، چاہے کتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے، کتنا بھی مال اس کے پاس آ جائے، وہ شخص کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، کبھی بھی آسودہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ اعتدال کی طرف کیا ہے، درمیانی راستے پر چلنے کے لیے انسان سے کہا ہے کہ انسان دولت کی لالچ میں ایک بیگ اتنا نہ پڑ جائے کہ اس کو دین کی فکر ختم ہو جائے، اور دولت کی لالچ میں اس طرح نہ پڑ جائے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، فضول خرچی میں پڑ جائے، بخیلی میں پڑ جائے، بلکہ اعتدال انسان اپنائے۔ جس طرح سے جانور کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور ہریالی جو ہے بے اعتدالی سے کھا جاتے ہیں تو پھر وہ جانور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا یہی حال ہے، یہاں ہر اعتدال ضروری ہے، ہر وقت اعتدال ضروری ہے، انسان کو درمیانی راہ میں رہنا ضروری ہے۔ دولت کا معاملہ ہو یا پھر کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، انسان بیچ کا راستہ اپنائے، خرچ کا معاملہ ہو انسان بیچ کا راستہ اپنائے، تاکہ آخرت کی بھی یاد تازہ رہے۔